الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ حدیث اس بات کے تعلق سے ایک آدمی کے بارے میں اگر کوئی آدمی گواہی دی کہ یہ آدمی اچھا، تو پھر اسلام کا مزاج ہے کہ آدمی کو مان جانا چاہیے کہ صاحب یہ اچھا ہے۔ پہلے ہی سے اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی کے بارے میں اچھا بات کرو، پھر اگر کسی نے اچھا ہونے کی گواہی دے دی تو پھر آپ تصدیق کر دیں۔ اس کے تعلق سے حدیث نمبر 2662 سماعت فرمائے۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ کا رقابی، عبد الرحمن بن ابی ابو بکرہ روایت کرتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے، حال وہ بیان کرتے ہیں اَذَكَ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی تعریف کی، یعنی دو آدمی تھے تو ایک آدمی نے دوسرے کی تعریف کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کسی کی تعریف کرنا یہ بات بھی اچھی ہے، کوئی بری بات نہیں، برائی بیان کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اسلام میں ہے کہ جو خوبیاں اس کو سراہو، پھیلاؤ، تعریف کرو اور برائیوں پر پردہ رہو۔ اللہ یہ کہ اصلاح مقصد ہو، کوئی ایسا آدمی ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، جب تک اس کا پرچار نہ ہوگا، یہ سدھار نہیں ہوگی تو ایک الگ بیٹھو گا۔ یعنی اگر ضرورت نہیں برائی بیان کرنے کی تو برائی مت بیان کرو، پردہ رہو۔ تو ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے کی تعریف بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا وَقَالَ وَيْلَكَ، آپ نے فرمایا افسوس ہے، قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ فِرَارًا۔ آپ نے فرمایا جس نے تعریف کی کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن مار دی، تم نے اپنے بھائی کی گردن مار دی، فِرَارًا کا لفظ ہے، بار بار اس جملے کو آپ نے دہرایا، حالانکہ آپ نے تعریف کی ہے۔ تو تعریف پر آپ نے اٹیک کیا کہ تم نے اپنے بھائی کی گردن مار دی، یعنی تم نے ایسا معاملہ کیا کہ گویا اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اتنی بڑی بات ہے۔ تو دیکھیے یہی تو اسلام کی خوبی ہے، نیچر اور فطرت کی بات کرتا ہے اسلام۔ کبھی بھی آپ کسی کے لیے بہت ہی قیمتی یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آتی ہیں۔ جب آپ کسی کی تعریف کریں نا تو تعریف میں ایسے لفظ کا استعمال کریں جس سے یہ پتا چلے کہ میرا تجربہ، میری جانکاری کی بنیاد پر یہ صاحب اچھے، یعنی کچھ ایسے لفظ استعمال ہونا چاہیے۔ اور تعریف میں کبھی بھی ایسے لفظ کی استعمال نہ کریں جو لفظ اس آدمی کی گارنٹی دے کہ صاحب اندر سے بھی اچھا اور باہر سے اچھا، جبکہ اندر سے اچھا کہ نہیں ہے اس کی خبر صرف اللہ کو ہے۔ یہ باتیں سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد حقیقت میں تجربات بتلاتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو دور دور سے دیکھنے میں حقیقت میں بڑے اچھے لگتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، کرتا پاجامہ بڑے اچھے اچھے، لیکن جب وہ بہت قریب ہوئے نا تو ہمیں لگا کہ حقیقت میں دکھاوے کے علاوہ کچھ نہیں، اتنے کرپٹ ہیں کہ اللہ کی بات۔ افسوس ہوتا ہے یار کہ کیوں یہ ڈرامے بازی کرتے ہو۔ میں ابھی کل کا واقعہ بتاؤں، گیریج میں گیا میں میرا کوئی گاڑی دکھانے، تو بیچارہ گاڑی چلاتا ہے، تو اس نے ایک آدمی کی بات کر دی، نام نہیں بتائیں گے، تو وہ آدمی ایسے ہیں جو ہمارے مدرسے میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا تو آتے ہیں، اور اگر خرچ کی نوبت آ جائے تو اوپر چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ ہمیں سمجھتے ہیں یار ہمارے مدرسے کے بڑے خیر خواہ، بڑے اچھے ہیں، بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ رپورٹ یہ لگی کہ اس آدمی نے ان کے یہاں کام کرایا اور اتنے 1000 روپیہ باقی ہے، اور جب مانگتے ہیں تو ٹائم پر ٹائم، موقع پر، اور اب حال یہ کہ بندہ پھول نہیں اٹھاتا۔ تو ہم بظاہر تو اچھا سمجھ رہے تھے نا، لیکن اب جو حقیقت تک پہنچے تو یار بھئی بچوں پر خرچ کرنا کوئی کمپلسری نہیں ہے، نہیں کرو گے نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، لیکن وہ جو دوسرے کا کھا کے بیٹھے ہو نا، اسی حالت پر گئے تو بخشش نہیں ہوگی، اس کو نوٹ کریں۔
تو یہ سمجھ میں آیا نا کہ آپ کبھی تعریف کر تو ایسے جملے کا استعمال کریں سب میرے تجربات بتلاتے ہیں، میری جانکاری کی بنیاد پر یہ آدمی اچھا ہے، یعنی ایسے لفظ کا استعمال کریں، ایسا لفظ کبھی استعمال نہ کریں جو گارنٹیڈ ہو جائے کہ صاحب میں، یعنی آپ ایسی تعریف کریں کہ آپ اندر سے بھی گارنٹی لیں اور باہر سے بھی گارنٹی لیں۔ حالانکہ آپ کا تجربات صرف اندر سے نہیں ہوتے، باہر بس آپ کا ایسا ہوتا کہ آدمی دور دور سے اچھا لگتا ہے، لیکن اس کی حقیقت پتہ کو ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ اٹھیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، کبھی رات بتائیں، کبھی سفر کر جائیں نا، تب جا کر آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ اور اس میں حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا کر آپ کو بہت بڑے دھوکے سے بچایا۔ کیسے؟ آپ نے کسی کی گارنٹی والی تعریف کر دی، گارنٹی تعریف کیا آپ کرو گے؟ آپ تو اوپر سے جانتے ہو، اندر سے پتہ نہیں بنتا کیسا ہے، گارنٹی کی تعریف کر دی۔ اب آپ کے تعریف کے چکر میں کوئی اس پر بھروسہ کر لیا اور اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا، کہ ہوگا نا کہ فلاں صاحب نے تعریف کیا تھا، ان تعریف کے چکر میں میں ان پر بھروسہ کیا اور میرے ساتھ ہو گیا، تو دھوکا ہو جائے گا نا۔ تو کبھی بھی آپ کسی کی تعریف کریں تو ایسے لفظ کا استعمال کریں جو لفظ یہ اشارہ دے کہ صاحب میرے تجربات بتلاتے ہیں، میری جو جانکاری ہے اس بنیاد پر یہ ہے کہ صاحب اچھے ہیں، گمان بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن گارنٹیڈ والی بات نہ کہیں۔ آگے آپ نے یہ بات فرمائی، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا من کان منکم مادین اخاہ اللہ محالتا، کہ اگر تم میں سے کسی کی تعریف کرنی ہی پڑ جائے فلیقل، تو ایسے تعریف کرو، کیسے؟ احسب فلاں، میں سمجھتا ہوں کہ فلاں آدمی اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں، یعنی مطلب میری بنیاد پر، میری جانکاری، واللہ حسبہ، اور زیادہ اچھا تو اللہ ہی جانتا۔ یہ جملہ بتایا نا، کل اگر اس جملے پر کوئی بھروسہ کرے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں تو یہی کہا تھا نا کہ میری جانکاری کی بنیاد پر حقیقت کا پتہ اللہ کو ہے، تو آپ بھی ویسے اسی لیے کبھی بھی آپ کوئی کام کرنے کا پلان بنائیں تو تعلیم کیا؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ کامیاب کریں گے، اور اگر نہیں ہوا تو آپ کو صاحب نے کہا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور نہیں ہوا تو کیا کریں گے؟ اللہ نے نہیں چاہا تھا۔ تو ایسے مطلب اسلام کی جو تعلیم ہے نا بہت زبردست ہے، اسی لیے ہم مسلمانوں کو بہت ہی یہ سمجھیے فخر کی بات ہے کہ جو مذہب ملا، جو تعلیم ملا، وہ بہت زبردست، کسی اور کے پاس ایسی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایسے کریں، وَلَا أَسْتَرَ اللَّهِ عَادًا، اور یہ کہیں کہ میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں بیان کرتا۔ آپ کسی کو تعریف میں تعریف کرو، ایسا لگتا ہے کہ وہ بندہ بے عیب ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ کوئی بندہ بے عیب نہیں ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ پال رہے، تو آپ تعریف ایسا کرو جیسے لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے اس کو بالکل فرشتہ بنا کر کے پیش کر رہے ہو، تو کبھی بھی ایسی تعریف نہیں۔ آج وہ قضا وقلا، تعریف ایسا کرے میں سمجھتا ہوں یہ بندہ ایسا ایسا ہے، ان کام یعلم ذلک منہ، اگر وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہو نا پھر یہ تعریف کرے، اور اگر کچھ نہیں جانتا تو بھی سائلنٹ موڈ میں چلے جائے۔ صاحب جیسا اچھا آپ دیکھیں اس سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو حدیث لمبی تہمت والے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب آپ نے مشورہ لیا، جس سے لیا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، ہم یہ نہیں کہا میں گارنٹی دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے یہ سب کہا تھا ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی ہمارا جو تجربہ ہے وہ خیر، باقی ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بھی کی تعریف کرو تو اعتدال کریں، جیسا وہ مستحق ویسا، اور تعریف میں ایسا اشارہ دیں کہ صاحب میری جانکاری، میری تجربات کی بنیاد پر یہ ایسا ایسا ہے، باقی اللہ عالم کے سوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔